وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحميد المتين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی اللہ رب العزت بات شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گو نگو مصروفیات کو، دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہفتہ وار اس میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ باری تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرنا. ابتدائے گفتگو میں آپ تمامی احباب کا، بالخصوص قبلہ عالم پورے طریقت رہبر شریعت الحاج الحافظ القاری پیر عبد القادر چشتی حفظہ اللہ، آپ کا، آپ کے جملہ صاحبزادگان کا، بالخصوص صاحبزادہ بالا شان صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب کا، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ منیب الرحمان صاحب کا، اور بالخصوص برادر اکبر نسبت میں عمر کے اعتبار سے نہیں، شرف اور نسبت اعتبار سے محترم صاحبزادہ والا شان حافظ حسیب الرحمان. باری تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی 80 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت کو ایک ضابطہ عطا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ایک راہنما اصول عطا کیا. فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم میں سے جو کوئی میری اطاعت کرنا چاہتا ہے بس تحقیق اسے میرے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے پس تحقیق اسے میرے رسول کو راضی کرنا ہوگا. جو میرے قریب آنا چاہتا ہے پس تحقیق اسے میرے رسول کے قریب آنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا، معنی یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے پہلے رسول خدا کو راضی کرنا ہوگا. جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے پہلے اسے رسول خدا کی اطاعت کرنا ہوگا. اطاعت کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کا من و عن مفہوم کیا ہے، اسے سمجھ لیں. اطاعت کہتے ہیں جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی اطاعت کے اعتبار سے اپنا سب کچھ اس کے حکم کے مطابق کر دیا جائے. جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے وہ جو ہمیں عطا کرے اسے لے لیا جائے، جس سے منع کرے اسے چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالی نے اس کی نشاندہی قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں کی. فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا کرے اسے لے لیا کرو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اسے چھوڑ دیا کرو. اب اطاعت کا معنی یہ ہے، حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم یہ دے رہا ہے، حکم دے کر بتا رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی میرے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس پر لازم یہ ہے ہر وہ شے لے لے جو میرا رسول عطا کرے. ہر وہ شے لے لے جو میرا رسول عطا کرے، اور ہر اس شے کو چھوڑ دے جس سے میرا رسول منع کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے امت کو کیا عطا کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ذوالحجہ کی مناسبت سے 2 خطبات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں.
دو باتوں کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دو خطبات امت کو عطا کیے اور ان دو خطبات کے ذیل میں دو چیزیں ہی اپنی امت کو عطا کی۔ پہلا خطبہ ہے میدان عرفات 9 ذی الحجہ کا، اور دوسرا خطبہ ہے غدیر خم کے مقام کا۔ پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ، ان دونوں کا باہم ربط بیان کرنے سے پہلے ان دونوں کے ذیل میں اللہ کے رسول نے امت کو کیا عطا کیا اسے سمجھانے سے پہلے آئیں ان دونوں خطبات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا خطبہ ہے 9 ذی الحجہ میدان عرفات کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اور خطاب کے دوران فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلان، اے میرے صحابہ میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان۔ کون سی چیزیں؟ دو بھاری چیزیں۔ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور اس میں نور ہے، فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، وہ نور ہے، تمہارے لیے حکم یہ ہے اس کتاب کو سختی کے ساتھ تھام لو، اسے کبھی بھی زندگی میں چھوڑنا، ترک کرنا نہیں ہے، اسے اس طرح مضبوطی سے تھام لو کہ وہ کتاب تمہاری زندگی میں نصاب ہدایت بن جائے، اس کتاب کے ساتھ تمہارا تمسک مضبوط ہو جائے، اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسول نے اس کتاب کو تھامنے کا حکم دیا اور بار بار اس کی ترغیب دلائی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور دوسری چیز جو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثم قال اہل بیتی، وہ میری اہل بیت، وہ میری اہل بیت۔ سامعین محتشم، اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ رسول خدا اس تاکید کے ساتھ، اس وعید کے ساتھ، حکم کے ساتھ ہمیں 2 چیزیں عطا کر جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تمہارے لیے حکم یہ ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ دوسری چیز جو تمہیں قرآن کے بالمتصل عطا کر رہا ہوں وہ کچھ اور نہیں، میری اہل بیت ہے، میری اہل، اور میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی وہ قرآن ہے، دوسری چیز رسول خدا کی مبارک اولاد ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں کی نسبت سے اللہ کے رسول نے ہمیں ڈرایا ہے، اللہ کا خوف دلایا ہے اور بار بار اس کی یاد کو دہرایا۔ اب جب اللہ کے رسول نے اتنی تاکید کر دی تو مجھے بتائیں اس تاکید کے بعد امت کے درمیان اہل بیت لے کر کوئی مسئلہ ہونا چاہیے؟ اہل بیت کی شخصیت کو، ان کے وقار کو، ان کے مناقب کو، ان کے خصائل کو، ان کے فضائل کو لے کر کوئی بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ 2 چیزیں رسول خدا نے عطا کی، پہلی قرآن اور دوسری اہل بیت ہے۔ امت کا قرآن پر کوئی جھگڑا، قرآن پر کسی کو کوئی مسئلہ، آیات قرآنی کو لے کر کسی کا کوئی اختلاف، فہم میں مسئلہ ہے، تفسیر میں اختلاف ہے، معنی کو سمجھنے کے اعتبار سے جھگڑا ہے، لیکن قرآن کی آیت پر یا مکمل کتاب پر کوئی اختلاف، کسی کا بھی کوئی جھگڑا، ایک تشیع مکتب ہے، ہم ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اختلافی ہو۔ ان میں بعض غالی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 غائب کر دیے گئے، 30 ہیں، وہ 10 زیادہ تو مان لیتے ہیں لیکن 30 کی نفی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا جھگڑا، کسی کی بحث نہیں ہے، بات ہے اہل بیت،
جس کے بارے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اس کا خوف دلاتا ہوں، تمہیں بار بار اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے حق میں کبھی کمی اور کبھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اہل بیت کے بارے اللہ کے رسول نے اتنی تاکید فرمائی ہے وہ اہل بیت کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اہل بیت رسول سے مراد نبی کریم کی ساری ازواج ہیں، پھر ان ازواج کی نسبت سے دیگر صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان رشتہ دار بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں، آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے، یہ بڑا وسیع ہے، لیکن یہاں جن کی تخصیص ہو رہی ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمائی ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ جب آیت مودت نازل ہوئی الا المودۃ فی القربى، تو رسول کریم کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے تو صحیح یہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت کا مطالبہ رب قرآن میں فرما رہا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جاننا چاہتے ہو سن لو، وعلی وہ میرا علی ہے، وفاطمہ کا وہ میری شہزادی ہیں، وابناہما ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے ان کی تعیین کر دی ہے، تخصیص کر دی ہے، آل بیت میں سارے مراد ہیں، لیکن یہاں وہ 4 نفس مراد ہیں جن کے اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی یاد دلا رہے ہیں اور اللہ کا خوف دلا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر میں اور آپ اسے مزید قریدنا چاہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری آپ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، لا یبغضنا اہل البیت احدا الا ادخلہ اللہ النار، جو کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھے گا سوائے آگ کے کہیں اور نہیں جائے گا، سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں جائے گا۔ اسی طرح مستدرک کی ایک روایت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ ساری عمر اگر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتا رہے، روزے کی حالت میں رہے اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کے بارے اللہ کے رسول ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر ان کی محبت پر کمپرومائز کیا جائے گا، سمجھوتا کیا جائے گا، اف اینڈ بٹ اگر اور مگر کی جائے گی، تو پھر سادہ سا جواب یہ ہے، اگر کبھی بھی دل میں اس آل کے متعلق ویر آ گیا، خیال بغض کا پیدا ہو گیا، نفرت کا میلان ہو گیا، یا کسی کی باتوں کی طرف بندے کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل میں میری اہل بیت کے بارے میں ہلکا گمان آ گیا، وہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی محبت وہ رسول خدا کا مطلوب بھی ہے اور اللہ کا مقصود بھی ہے۔ خطبہ ذی الحجہ میں، الوداعی خطبہ میں 9 ذی الحجہ کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو تعلیم دی ہے وہ پہلا خطبہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنی اہل بیت کے متعلق امت کو یاد دلا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں اور بار بار اہل بیت کے بابت امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات شاید آپ کو سمجھ آئے یا آپ کا تجربہ نہ ہو تو سمجھ نہ آئے، ایک حقیقی بات کی طرف کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اہل بیت اطہار کے معاملات میں بہت سے لوگ کج فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑی لنگر کی پاتے ہیں، بڑا لنگر و نیاز کا سلسلہ چلاتے ہیں، ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو محبت بندے کے دعوے سے نہیں نظر آتی ہے، محبت کو جانچنے کے کچھ پیمانے ہیں۔ محبت بندے کے کردار سے نظر آتی ہے، افعال سے نظر آتی ہے، افکار سے نظر آتی ہے، اخلاق سے نظر آتی ہے، اس کے جملہ معاملات سے نظر آتی ہے۔ محبت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو پیمانہ بڑا سادہ سا ہے، 2 ہی باتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ جب رسول خدا کی اہل بیت کا ذکر آئے اس کے دل میں یہ خیال آئے اور کسی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، یا یہ خیال آئے اور ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ یہ 2 ہی باتیں ہیں، اگر یہ خیال آئے کہ اور کسی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر یہ خیال آئے اور ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی ادب اور ان کی غلامی سے سرشار ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے رسول نے
بڑے واضح انداز میں پہلے خطبے میں ہمیں اپنی آل کے متعلق اللہ کا خوف دلایا۔ اب دوسرا خطبہ 18 ذی الحجہ کا، حضور حج سے واپس آ رہے ہیں، غدیر کا مقام آتا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، مکمل بات کرنی چاہیے، جو حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، اس میں محض یہ دو باتیں نہیں ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہونے کی تعلیم دی ہے، کالے اور گورے کے فرق کو مٹانے کی تعلیم دی ہے، نفس انسان کے احترام کی تعلیم دی ہے، بڑے اور چھوٹے کے فرق کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے، امیر و غریب کے امتیاز کو مٹانے کی بات کی ہے۔ تو وہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جنہیں اللہ کے رسول نے بھاری کہا ہے وہ صرف یہ دو ہیں، ایک قرآن ہے، ایک رسول خدا کی مبارک اولاد ہے۔ اب آگے آقا کریم علیہ السلام غدیر کے مقام پر ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے قافلے اپنی اپنی منزل کو جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام محو آرام ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ہم نے حضور کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے درختوں پر چادر ڈال رکھی ہے، حضور اس کے سائے تلے محو آرام ہیں۔ اتنے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ یمن کے غزوہ میں شریک ہوا تھا نا، ادھر اس معاملے پر مجھے مولا علی سے اختلاف ہو گیا، اس معاملے پر مجھے ان سے مسئلہ ہو گیا۔ یہ معاملہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے متغیر چہرے کے ساتھ صحابہ کو منبر لگانے کا حکم دیا۔ اب تدبیقاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں اہل بیت دکھا کر بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آؤ منبر لگاؤ، مجھے بلاؤ، پھر میں بتاتا ہوں اہل بیت اصل میں ہے۔ اللہ کے رسول نے منبر لگوانے کا حکم دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے منبر لگایا، حضور جلوہ فرما ہوئے، آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے الفاظ یہ تھے، حضور فرماتے ہیں هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تم سب کی جانوں سے؟ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا بلا، حق ہے آپ ہم سب کی جانوں سے بڑھ کر۔ حضور فرماتے ہیں هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، هل تعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، هل تشهدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اے میرے صحابہ کیا تم گواہی دیتے ہو، جانتے ہو، پہچانتے ہو میں تم سب کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ سب صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے حاکم ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا۔ سب سے گواہی لے لینے کے بعد حضور مولا علی کو قریب کرتے ہیں، منبر پر کھڑا کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہیں، پھر صحابہ سے خطاب کرتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بس میں جس کا مولا ہوں اب میرے بعد قیامت تک علی اس کا سامعین محترم، بعض لوگوں نے کہا، ناصبی ذہن لوگ ہوتے ہیں، خاطی ذہن لوگ ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے یہ تو ایک لونڈی کا مسئلہ تھا، آپ نے بے وجہ مولا علی کو ممبر پہ کھڑا کر کے اتنی شانیں عطا کر دی۔ شانیں اگر میں اور آپ عطا کریں تو اعتراض کرنے والے بشر کی بات پر دھیان دیا جا سکتا، لیکن اعتراض وہ جس پر کر رہا ہے وہ ذات رسول خدا کی ہے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے اب وہ صحابہ تھے یا 1,000، یہ جھگڑا اور بحث نہیں ہے۔ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے شخصی اختلاف کیا جاتا ہے، رائے پر جھگڑا کیا جاتا ہے، ایک معاملے کو بیس بنا کر حضور کی بارگاہ میں شکوہ پیش کیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک لمحے کے تحمل کے بغیر مولا مرتضیٰ کو منبر پر کھڑا کر کے ہاتھ فضا میں بلند کر کے صحابہ سے فرما دیتے ہیں اب قیامت تک جو علی کے بارے دل میں خیال رکھتا ہے وہ میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دے کر جان لے میں جس کا مولا ہوں میرے بعد علی۔ اب اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، بات کرنی ہے تو اختلاف، اعتراض، بات میرے علی پر نہیں ہوگی، مجھ محمد مصطفیٰ پر ہوگی۔ اور خدا کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کرنی ہے، مجھے راضی کرنا ہے،
ہے، میری خوشنودی کا طلبگار ہے اور میرے قریب آ کر میری معرفت کو پانا چاہتا ہے تو سنیں شرط یہ ہے اسے پہلے میرے رسول کے قریب آنا ہوگا، اور جو میرے رسول کے قریب آنا چاہتا ہے اسے ان کے قریب آنا ہوگا جسے رسول قریب کر رہے ہیں، جنہیں رسول قریب کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب رسول غدیر کے مقام پر سب صحابہ میں علی کو قریب کر کے فرماتے ہیں اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ میری نبوت و ولایت پر گواہی دینے کے بعد یہاں کھڑے ہیں، اب میں ایک ہی بات کرتا ہوں مولا گواہ ہو جا، اب میں قیامت تک اس کا مولا ہوں جس کا مولا علی بن رہا ہے۔ کیوں؟ جو مجھے اپنا مولا تسلیم کرتا ہے میں مولا بنتا ہی اس کا ہوں جس کا علی مولا بن گیا۔ سامعین محترم، جب اللہ سے رسول نے یہ بات کر دی اب اس کے بعد مزید تاکید کی ضرورت تھی، بولیں ذرا۔ مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، قبلہ پیر صاحب فرمائیں کہ مہتاب ایسا، میری تعریف کر رہے ہیں کہ مہتاب ایسا ہے تو ہمیں ان کی بات پر اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ کہیں خدا کی قسم وہ ایسا، اب خدا کی قسم کے بعد ان کی بات کبھی پیدا ہوئی ہے یا کمزوری آئی ہے؟ نقل کفر نبا کیا پیدا ہوئی؟ حالانکہ بات پہلے بھی ان کی ہمارے لیے قابل ستائش و قابل تقلید تھی، لیکن جب خدا کی قسم ہوئی تو بات میں پختگی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول نے جب ولایت مولا مرتضیٰ کا اعلان فرما دیا اب مزید کسی تاکید کی ضرورت تو نہیں تھی، کیوں کہ اللہ کے رسول کی تو ہر بات وہ وحی الہی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب مزید کسی تاکید کی، پختگی کی، کسی اور بات کی اضافت کی ضرورت نہ تھی، لیکن آقا یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ لمن والاه آدِ من آداه وانصر من نصره واخذل من خذله من احبه وكن له حبيبا من ابغضه وكن اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یہ سارے میری نبوت و ولایت پر گواہ بنتے ہیں اور میری نسبت سے علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، اب قیامت تک کے لیے تیری بارگاہ میں ہوں کہ مولا اس کی مدد کرنا جو میرے علی کی مدد علی کا ساتھ دے، اس سے دوستی کرنا جو میرے علی کا دوست بنے، محبت کرنا جو میرے علی سے محبت کرے، مولا اسے چھوڑ دینا جو میرے علی کو۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول نے خطبہ غدیر جن کی نسبت سے امت کو اپنی نسبت سے جسے امت کا مولا بنایا وہ ذات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی 26 ذی الحجہ آنے والی ہے جب سیدنا فاروق اعظم کو ضربت لگی، پھر آپ کئی دن علیل رہے اور پھر آگے چل کر آپ کی شہادت ہوئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم وہ پہلے شخصیت تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ولایت پر انہیں مبارکباد دی۔ کیا دی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات سے انسیت ہو تو یہ سنت کس کی ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم۔ کن کی ہوئی؟ حضرت۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو سلسلہ چشت ہے اس کی اصل کڑی کہاں سے جا کر ملتی ہے؟ پھر بھی آپ اتنا ہولا بولیں، جن کے ذکر سے شیطان دور چلا جاتا ہے تو آپ کی سستی اگر دور نہ جائے تو یہ تو بات میرے لیے تشویش نہ تھی۔ تو آپ کی سلسلہ نسبت ارادت کا فیضان کہاں سے جاری ہوا ہے؟ حضرت۔ تو جلال کے ساتھ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جسے فاروق اعظم کے نام بلند کر دیا، سب سے پہلے آگے بڑھے، سینے سے لگا کر کہا اے علی قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہوں جو میرے نام کی نسبت سے لنگر پکا کر امت کو جس کا فیضان بانٹتے جائیں گے انہیں بھی خبردار کر رہا ہوں کہ اب قیامت بخ بخ لک یا ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا ہے، قیامت تک سارے مسلمانوں کا مولا۔ سامعین محترم، سامعین محترم کی بات آئے تو خوش ہونا، یہ کن کی سنت؟ فاروق اعظم۔ یہ کن کا شیوا ہے؟ فاروق اعظم۔
یہ کن کا نعرہ ہے؟ فاروق اعظم کا، کہ سب سے پہلے جنہوں نے مولا مرتضیٰ کو بعد نبوت و رسالت کے امت کا مولا بتلایا ہے وہ ذات حضرت فاروق اعظم کی۔ سامعین محتشم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی نسبت سے مولا ہونے کے شرط کو بیان کر دیا تو یہ دو خطبات ہمیں ایک ہی بات بیان کرتے ہیں کہ جسے اللہ کا رسول، جو اللہ کا رسول ہمیں عطا کر دے فخذوہ، بس اسے لے لینا یہ ہمارا کام ہے، اور جس سے منع کر دے اسے چھوڑ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ ہمیں ان کے ساتھ تمسک کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حیا کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی ہے، کبھی کسی کی داڑھی دیکھ کر مطمئن، لمبے قیام دیکھ کر متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کے سامنے رسول خدا کی اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے خوش ہوتا ہے یا غمزدہ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے مولا کا اتنا بخار آتا ہے یا بخار آتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیوں یہی طریقہ رسول کریم کے اصحاب کا تھا کہ جب انہوں نے کسی میں مومن و منافق کی تمیز کرنی ہوتی تھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے طواف کیسے کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رکن یمانی پر آ کر نمازیں ادا کیسے کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے مقام ابراہیم پر نفل کتنے پڑھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے ساری رات قیام کیسے کرتا ہے، بس وہ اتنا دیکھتے تھے کہ جب اس کے سامنے علی کا ذکر آتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ آ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے، بس وہ یہ دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے ہوا مومن و منافق۔ سامعین ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ ان سے تعلق کے محبت کو مربوط اور مضبوط کریں جن کے ذکر سے صحابہ مومن اور منافق کی تمیز کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ عقد قلبی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، اس ذوالحجہ کے مہینے کو ویسے قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، آگے پھر محرم کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے امر پر بندے اس کی رضا کے طلبگار ہو کر اس کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ امتحان لیتے ہوئے بندوں کو اپنے قرب کے لیے قربانی کا امین بنا دیتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ بھی قربانی کا۔ اس مہینے کے درمیان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن النورین رضی اللہ عنہ مظلوم اور مظلومانہ شہادت کے امین تھے۔ یقیناً آپ کا جتنا ذکر، آپ کے خصائل کا جتنا بیان کیا جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے۔ بس ایک حدیث پر بات ختم کر دوں۔ ایک دن سیدہ ام کلثوم اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگی، بابا یہ تو بتائیں میرا شوہر عثمان افضل ہے یا فاطمہ کا شوہر علی افضل ہے؟ یہ بتائیں کہ میرے شوہر عثمان افضل ہیں یا فاطمہ کے شوہر علی افضل ہیں؟ آقا کریم نے کچھ دیر کا توقف فرمایا، کچھ دیر کا توقف فرمایا۔ کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آقا وحی کے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ اس امر پر مجھے خبردار فرما دے تاکہ جو بات ہو کہ امر سے وحی بن جائے۔ حضور نے کچھ دیر کا توقف فرمایا اور کچھ دیر بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سوال کرنے والی بھی بیٹی ہیں، جن کے شوہر کے متعلق سوال ہو رہا ہے وہ بھی حضور کی بیٹی ہیں، جان رسول۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جب قیام بہترین لوگوں کی صف بنے گی نا، میرے صحابہ میں، ہاں ان سب میں سر فہرست ہوگا، عثمان ان سب میں سر فہرست ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنی بات کر کے بات کو ختم، مولا علی کی کوئی بات بھی نہیں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام ایک معنی ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ جب اصحاب رسول کی فہرست بنے گی تو عثمان جیسا کوئی اور جب اہل بیت رسول کی فہرست بنے گی تو ولی جیسا اور۔ آقا کریم نے تعلیق قلب کے بیٹی کی اس نسبت کا بھی خیال رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت کا بھی خاص رکھا۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے
جب رسول خدا نے ان کو کمال شرف عطا کر دیا، اب ہمیں جھگڑنے کی ضرورت، ہم ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی ضرورت، ہمارا کام یہ ہے اور چشت کا فیضان یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں رسول خدا کے اصحاب کا دامن رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں رسول خدا کی اولاد کا دامن رکھتے ہیں، اور یہی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں نسبتوں کے سبب ہی اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ذات کا حق ادا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر گفتگو میں اقبال عالم پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الحافظ القاری پیر عبد القادر چشتی حفظہ اللہ آپ کی زیر سایہ دعاؤں کا طلبگار باری تعالیٰ جملہ ارادت مندوں کی خیر فرمائے، آپ کے سعادتان پر اپنا کرم اور اس خانوادے پر اپنا فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔